HEH نظام اوقاف کمیٹی اور حسین محمد مدارالشریف ناظر رباط کے زیر اہتمام حضرت مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر صدارت حج 2025 کے منتخب عازمین حج کا رباط زمرہ کے لیے جمعرات 13 فروری کو چو محلہ پیلس خلوت پر قرآن اندازی کی خصوصی تقریب عمل میں لائی گئی۔ حضرت مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے کمپیوٹر سافٹ ویئر کا بٹن دبا کر 710 خوش نصیب عازمین حج کا اعلان کیا۔ مولانا خسرو پاشا نظام حکومت کی ستائش کی کہ انہوں نے مکہ شریف میں عازمین حج کے لیے رباط کا قیام عمل میں لایا، بالخصوص آصف جاہ ہفتم نواب میر عثمان علی خان مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ نظام حکومت قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے ہر سال عازمین حج کے لیے رباط میں قیام کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ حضرت سید خسرو پاشا نے اپنی عالمانہ خطاب میں کہا کہ رہتی دنیا تک آصف جاہی خاندان کو ثواب ملتا رہے گا۔ انہوں نے تقریر کے آخر میں نظام حکومت کے افراد خاندان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس خصوصی تقریب میں سجاد علی ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی، زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست، عامر علی خان MLC، MA باسط IPS ریٹائرڈ سابق DGP و سینئر رکن اوقاف کمیٹی، محمد مجیب الدین، محمد لعیق اراکین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی، محمد عبدالفیض خان جنرل پاور آف اٹارنی HEH نظام دکن اوقاف کمیٹی، عرفان شریف اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر، سید عبداللہ قادری سیکریٹری اوقاف کمیٹی اور مہمان خصوصی حسین محمد مدارالشریف کے علاوہ الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کی کثیر تعداد موجود تھیں۔ حسین محمد مدارالشریف نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ وہ رباط میں عازمین حج کے قیام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایوارڈ کونسل فار انڈسٹریل اینڈ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے کچھ جاب سے لکھیں۔ ایوارڈ ریٹیک کونسل فار انڈسٹریل اینڈ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے کل ایک شاندار ایوارڈ فنکشن منعقد ہوا۔ اس تقریب میں تلنگانہ کے معزز گورنر جشنو دیو ورما نے مہمان خصوصی شرکت کر کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والے اداروں اور شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا۔ اس تقریب میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس انڈیا نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر رضا آن لائن قرآن اکیڈمی کو بھی ایک خاص ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ایوارڈ اس بات کا اعتراف ہے کہ کس طرح اس ادارے نے کورونا کے مشکل وقت میں بھی عالمی سطح پر اسلامی اور جدید تعلیم کی خدمات فراہم کی۔ یہ ایوارڈ رضا آن لائن قرآن اکیڈمی کے بانی اور ڈائریکٹر حافظ محمد رضا کامل جامعہ نظامیہ کو دیا گیا، جو مسلسل تعلیم اور تربیت کے ذریعے دنیا بھر میں طلباء کی علمی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اس کامیابی پر نہ صرف ادارے کی پوری ٹیم بلکہ تمام طلباء اور ان کے والدین بھی بے حد خوش ہیں۔ یہ ایوارڈ نہ صرف رضا آن لائن قرآن اکیڈمی کی محنت کا ثمر ہے بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور آن لائن تعلیمی نظام کے ذریعے اسلامی تعلیمات اور جدید علوم کو عالمی سطح پر مؤثر انداز میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ اپنی بات نہیں کریں گے، کرم جب وہ بات کی بات کیا کرتے ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہمارے خسرو بیابانی صاحب کا جو چیئرمین حج کمیٹی ہے، تفسیر اقبال صاحب آج تشریف نہیں لا سکے۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے ہمارے اوقاف کمیٹی کے ممبر MA باسط صاحب GP اور ہمارے ناظر سید مدار الشریف صاحب جو سب کے کافی عرصے اسرا شیخر صاحبہ اور جون میلا ٹرسٹ کا کافی شکر گزار ہوں کہ ہر سال جیسے ہم یہاں پہ کرتے ہیں، ہمیں آج اس بار بھی یہاں پہ کرنے کی اجازت ملی ہے صاحبہ سے اور بہادر سے۔ کافی سب سے اچھا ماحول ہوتا ہے اور یہ جو ہمارا کانسل ہال ہے جون میلا پیلس کا جو 300 سال منشے کو کیسا کرنا ہے اور کیسا ہوگا، میں آپ کو ایکسپلینیشن خلاصہ دوں گا تاکہ آپ اور حاجی صاحبان کو اطلاع ملے۔ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک شخص سے تعریف ضرور کرانا چاہوں گا۔ یہ سال میرے آنے کا اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگ کو روبرو کراؤں ایک صاحب سے جو ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہے۔ یہ ہے سعودی عربیہ کے لیگل لائر اور ان کی جو تخصص جسے کہتے ہیں وہ اوقاف میں ایکسپرٹیز ہے، اور اب اس وقت وہ CEO ہے ایک بڑی لا فرم کے۔ وکیل صاحب ہے
اور نام شریف محمد صاحب ہے اور اپنے دادا پہ گئے اور میرے فرزند پہ گئے. ان کے لیے دعا کیجیے. اور ان کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی ٹیم کو تیار کر رہا ہوں. ان کے اسسٹنٹ ہے وہاں پہ، ہاتھ بتاؤ، یہ لوگ جو ہے انس، یہ لوگ انس اسسٹنٹ ٹو محمد رہیں گے. پروگرام یہ رہے کہ رباط کسی کی وراثت نہیں ہے، لیکن قابلیت سے میرے والد، پھر ان کے بعد میں بنا صرف قابلیت، کیونکہ اس میں قابلیت بہت اہمیت دیتی، کیونکہ یہ ٹیکنیکل جاب ہے. میرے بیٹے کو ان کے اسسٹنٹ کو تیار کر رہا ہوں، دعا فرمائیے. اب آ جائیں گے حج پہ. 11,608 حاجی صاحبان کتنے اسٹیٹ سے؟ 45 اسٹیٹ سے. 33 تلنگانہ، 4 کرناٹکا اور 8 مہاراشٹر. اچھا، اب اس میں جب ہم سسٹم میں کمپیوٹر میں ڈالیں گے حج کمیٹی کے، تو آٹومیٹکلی ہم کو 4,700 کور نمبر آئے جو حقدار ہیں. اب میرے کو حاجیوں کے فون آ رہے ہیں، صاحب ہم کب اپلائی کرنا ہے؟ میں بولا آپ اپلائی ہو چکے ہیں. اب یہ سسٹم ایسا ہو گیا کہ گھر بیٹھے آپ اپلائی، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ حیدرآباد آنے کی ضرورت ہے، نہ پیپر، کچھ نہیں. صرف آپ اپنے گھر میں بیٹھو. آپ یہ اسٹیٹ سے ہوں گے تو کمپیوٹر خود نکال دے گا. وہ نکالے 4,700. اب ہم کیا کریں گے؟ ہماری کیپیسٹی ہے 710. تو 710 کو کیا کریں گے ہم؟ بالکل تو آدھا نہیں کریں گے. تو کور نمبر کے حساب سے 700 کتنے کورز آتے وہ ہم آج چنیں گے. 10 ہم. اب یہ حج سسٹم بدل گیا. پہلے کیا تھا؟ حج کمیٹی ذمہ دار تھی. اب حج کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے. مولم اپنا جو ہے اثرا، صح شرکہ اثرا، اب ہم اثرا سے ڈیل کر رہے ہیں. اثرا کیا ہے؟ ایک سعودی فرم ہے، متوف نہیں ہے، مولم نہیں ہے. ان کے انڈر میں مولم ہے. انہوں 5 دن نہیں، انہوں ذمہ دار ہے ایئرپورٹ سے حاجیاں واپس ایئرپورٹ تک جانا. سعودی اکاؤنٹیبل رہیں گا، مطلب حساب اس کو دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں کیا کریں گے؟ ایئرپورٹ سے لے کے رباط تک، رباط سے لے کے مینا تو لاک رہیں گا. بسوں کو لاک ڈالا جائے گا، سیل. ہم سیل میں رکھ کے ان کی جگہ پہ اتاریں گے تو سیل کھول کے چیک کریں گے، کیونکہ جو گزشتہ سال جو پرابلمس آئے تھے وہ پرابلمس نہ ہونے کی خاطر. تو یہ آفس میں یہ لسٹ لے کے وہ آفس میں جا کے رجسٹر کرا دوں گا. اچھا، اب فرض کرو آپ لوگ کسی سے بھی اگر آپ میرے کو بولیں گے حسین شریف صاحب بہت ڈیزرونگ ہے، اب وہ بات ختم ہوگی. کیسا؟ کیونکہ جو میں لسٹ لے جا رہا ہوں اس کا آفس وہ کفیل ہو جاتا. کفیل کا مطلب انہوں اسپانسر ہو جاتا، حج کمیٹی نہیں. انہوں بولتا میرے کو آپ کو اگر کسی کو لانا ہے تو اس میں سے لانا، باہر والے کو میں ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ باہر کوئی اور آفس کا ہے. تو یاد رکھیے کہ کرسٹل کلیئر میرے طرف سے نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی اللہ کی طرف سے گیا ہے کہ اب کسی کو بھی گنجائش نہیں ملتی جو سلیکٹ نہیں ہوئے. اب 700 میں سمجھیے کہ 100 تقریباً میں سمجھا 100 صدیق بھائی کا بہت بہت میں احسان مند ہوں. ہمارے مولم کو دوں گا. جب کٹ آف ڈیٹ آئے گی تو وہ مولم کیا کرے گا؟ دوسروں کو ریلیز کر دے گا. تو ہوئیں گا کیا؟ باذن اللہ ایک ہی بلڈنگ، ایک ہی بس میں جائیں گے، ایک ہی پلین میں جائیں گے، ایک ہی جگہ رہیں گے، ایک ہی جگہ حج کر کے واپس. اس میں دشواریاں وہاں والوں کو نہ ہو ذمہ داری. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات میرے کو ضروری تھا کلیئر کرنا، اور آپ کے کئی سوالات شاید اس میں ہی کور ہو چکے ہیں. اب میں کوشش یہی کروں گا کہ اوقاف ہے نواب افضل الدولہ بہادر، ان کے بیگم صاحبہ حسین بی صاحبہ، بیگم صاحبہ، یہ 3 رباطیں ہیں جن کے جو معاوضے سے یا جن کے آپ یہ سمجھے کہ انکم سے اب ہم کیپیسٹی طے کریں گے اور جگہ طے کریں گے. حج کے لیے کریں گے. عمرہ تصنیف سسٹم آنے سے عمرہ اب رباط کو اجازت نہیں ہے، نہ کوئی بھی بلڈنگ والے کو اجازت ہے. وہاں پر صرف 3 اسٹار یا ابو عمرہ کو اجازت ہے تھرو آؤٹ دا ایئر. تو اب ہم بلڈنگ پوری سال کیوں رکھنا؟ ہوٹل کو ہی دے دینا، وہ وہی چلا لو سال پورا اپنے طریقے سے. کیوں؟ کیونکہ مکے میں صرف 3 دن کا ٹرن اوور ہو رہا حاجیوں کا، عمرے والوں کا. حرم میں ایک ہی بار عمرہ کر رہے ہیں، اس کے بعد اجازت نہیں ہے جانے کے اندر. تو انہوں کیا کر رہا؟ میں سرکار کے پاس کیا ہے، لوکیشن بتا رہا ہوں. ہر ماحول پورا حج کمیٹی کا ہے. اطراف میں ہاسپٹل 2 منٹ،
اور ترکاری وغیرہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو ہم کچن دیں گے, گیس سلنڈرز دیں گے, وہ لوگ اپنا پکا لیں گے, اپنا کھا لیں گے. اور مسلح ہے بہت بڑا ایک فلور پورا نماز کا, کیونکہ جب آپ حرم کو اندر ہی نہیں جا سک رہے ہیں تو آپ نیچرلی ایک عمرہ کر کے پھر عمرے تو نہیں کریں گے, عمرہ ہی کریں تو اندر جانا ہے. تو ہم وہ مسلح کو, کیونکہ حدود حرم میں ہے 1 لاکھ نماز, ہم وہاں پہ اچھا سا ان کا انتظام کریں جہاں پر روز عبادت کریں, جب دل بولا جب صحت بنی جا سکیں آ سکیں. اور یہ 710 مہمان میرے سر آنکھوں پہ ہے یہ سال. آپ سب کو حاجیوں کو بتائیں کہ حسین شریف صاحب اور ان کے فرزند اور انس یہ لوگ مل کے خدمات کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے اور قانون کے تھرو بڑھائیں گے. اور اب کے ساتھ خاص جو ہے نا ریکویسٹ تھی ہمارے خسرو بیابانی صاحب کا, اور خواہش بھی تھی کہ پیسے واپس دیر سے پہنچ رہی, تو ٹھیک ہے ہم جلدی کر لیے. اب دو مت آپ بولو, آپ 50-60 ہزار لگ رہے ہیں اگر اکوموڈیشن کے, تو حج کمیٹی کو بولو 50 نہیں دیتے, زائد ناقص جو کم ہے آپ حج کے بعد ہمارے کو دے دو یا لے لو, کوئی بھی ہے, پر 50 تو بچ جاتے. تو دے ہی نہیں بجائے, کیونکہ وہ لے کے جو پھر وہ واپس ہی کر رہے نا, اس میں حجیوں کو دشواری ہو رہی ہے. تو حج رمضان کے بعد کر رہے تھے, اب میں وہ رمضان کے بعد بند کر دیا. پہلے وہ تکلیف ہوئی, مگر خیر تکلیف تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے خیر کے کام میں, لیکن جلد سے جلد بس تو پہلی تصریح اپنی داخل ہوئی. حج کمیٹی میں سب سے پہلی تصریح اپنی داخل ہوئی تاکہ آج ڈرا کرے. اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں ہمارے فیض بھائی کا, جو ہمارے کو مہمان بنائے ہیں اتنے اچھے پیلس میں. میرا بیٹا دیکھ کے بہت خوش ہوا. یہ سب دعائیں نظام اور ان کی فیملی کو تا قیامت تک رہیں گے فیض بھائی. اور فیض بھائی کا میرا اتنا اچھا رشتہ ہے, میں بتا دوں آپ کو کہ ہم خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ میاں ہمارے کو چنا کہ نظام کے رباطوں کو حاجیوں کی خدمت کرے, اور صرف حاجی. اس میں اوقاف عام میں کسی کا دخل نہیں ہے, نہ میرا خود کا ہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی طرف سے چنے جاتے ہیں اور ان کو ہم خدمت کریں گے جم کے. 710 تو میں سمجھتا ہوں 4 سٹار سے کم سروس نہیں لیں گے, دیکھ لو آپ. اور یہ بات حج کے بعد آپ سن لو ان سے, انشاءاللہ خوش رکھیں گے ان کو انشاءاللہ. اور ساتھ ہمارا رہے گا, ہم ہمیشہ آپ کا پیلس چنیں گے فیض بھائی, ضرور پیلس لیں گے, لیکن سسٹم لیں گے حج کمیٹی کا, اور ڈرا کریں گے ٹرانسپیرنٹ ٹوٹلی. پرسنٹیج صرف محبت کا پرسنٹیج رہے گا. آپ سر آنکھوں پہ میرے کو آپ جو جیسا کہ اگر نظام کے کوئی قریبی لوگ ہیں بہت ہی خاص, میں ان کو بھی سر آنکھوں پہ ہو سکتا ہے 5 سٹار پہ رکھوں, مگر حاجیوں کا حق ان تک انشاءاللہ پہنچنے کی میری خواہش ہے. آپ لوگ دعا فرمائیے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے, محمد حسین الشریف. اور تھینک یو سو مچ, شکریہ آپ کا بہت بہت. یہ سال سب سے اچھا گیا. آپ غیبانی جو مینجمنٹ ہے آپ کا, اور سجاد صاحب کہاں سے صاحب روحانی کیا بات ہے, میرے کو یہ ابھی پتہ چلا روحانی, یہ سجاد صاحب ہے, وہ عرفان شریف صاحب ہے, وہ خواجہ صاحب کہاں ہیں, اور ہمارے آئی ٹی والے. یہ سب تعاون کرے, ہم لوگ اندرونی کیا کریں سسٹم کو پورا بنا کے کرسٹل کلیئر کریں. آپ کمیٹی کو کتنے دے رہے ہیں آپ, کتنے دیو بولتے ہیں؟ پتا ہے یہ عبادت کا ہے, منشاء اللہ کا موقع ہے, دینے اور دینے کی بات نہیں ہے. مہمان ہے میرے مہمان ہیں جتنے آئے جیسا ہمارے بھائی بتا رہے ہیں یہاں کہ ہم شکر گزار ہیں ہمارے بڑوں کا, آپ ہی ادوانی ہیں, ہم شکر گزار ہیں اور وہ ایلڈرز اور 7 جنریشن اور 9 جنریشن آف the family that's our house. اور آپ کو پتا ہے ہم لوگ ایک بیٹھے تھے, آپ کو شکایت ہے جو میرے پاس بھی ہے, جب مکرم کا بعد وہاں جا کر اپنی جو چیز تھی وہ وہاں پر وہاں پر کیا ہے, آپ کسی کو ایک اپنا چھوٹا سا 300 گز دے ہو گیا تو عزت کیجیے وہ چیز. منشاء اللہ ہے پرسنٹیج نہیں ہے, منشاء اللہ باقی جو کرتا ہے وہ منشاء اللہ ہے. آپ میں اعلان کریں گے 10 ممبر. سنیے ایک سیکنڈ سنیے فیض بھائی, آپ ابھی اپنے بیان میں بولے کہ 10 ممبر کو میں دے رہا ہوں, وہ بھی 2 دیکھیے سنیے 2 دن کے اندر نہیں ہے تو میں بھی وہ فل اپ کر دوں گا. اس کا جواب دیجیے آپ فیض بھائی کا. آپ آن ریکارڈ بولے, آپ آن ریکارڈ بولے کہ آپ کو 10
देखिए आपका लोगों में कुछ है वही करेक्ट करिए आप, हाँ वही करेक्ट करिए आप। आपको जो है पुराना हिसाब को करना नहीं है, अपने को सिर्फ पॉइंट पे बात करना है। पॉइंट पे आप जैसा बोले खैर की बात है, उसमें करिए आप, वही आपका करेक्शन करिए आप। ठीक है, मैं ये बोलना चाहूँगा पर हम क्या करते हैं साल में 10 से 20 हमारा 710 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, पर हमको चलिए मुबारक इंशाल्लाह। अभी हमारे आईटी से लिस्ट आएगी, हम साइन करेंगे, जेब में रखेंगे, कल की फ्लाइट लेके वापस। पूरी रुबात बुक कर दूंगा मैं आपके लिए, अगर आप यानी उनका मुकाम बहुत बड़ा है, ये हम कभी नहीं समझना। लेकिन अब निज़ाम की फैमिली है तो 5 स्टार भी रह सकते, गरीब मुश्किल में रहते ना। अब आप आए तो सिफारिश वाली चाहते, मेरे को कई लोग सिफारिश आते, हमें को बोलते गरीब है, मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं कोई बोल सकता कि आप गरीब है आप अमीर है आजकल के माहौल में। इसलिए अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे चुनने दो, और हम उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी तरफ से कोई तकलीफ हो तो माफ़ी चाह रहा हूँ फैज भाई। अगेन ये मैं कोई पॉलिटिकल कोई इशू नहीं लाना चाह रहा हूँ, ये बरकत है हमारे साथ, और ये ताउन हमको आपके हैदराबाद से मिला। मैं यकीनन पहली साल 28 साल में पहला साल में इतना स्मूथ देखा हूँ ड्रॉ, कोई सिफारिश नहीं, कोई बड़े बड़े कॉला नहीं, कोई बड़े बड़े समझ आगे जो होता ना सब बंद। आप खुद मेरे से आप पहली बार मिल रही लास्ट ईयर के बाद, अपने टीम पे भरोसा करके छोड़ दिए, और टीम माशाल्लाह तबारकल्लाह है। आप भी साथ दिए ताउन है, आप ग्रुप में है ना हमारे साथ। साहब थोड़ा दुआ करिए, और वो मुझे बताए और उनको तो खुश रखेंगे सेहत से आफत से इंशाल्लाह। उम्र दे जीते जी देख लेंगे। उन्होंने बोलते थे जब 100 करता था तो अल्लाह कहते तो 300 मिल जाए बेटा। पहले आप बोलना। माइक में रखो। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2025 हज के सिलसिले में चौमेला पैलेस में आज जो कुरान अंदाज़ी आई हुई, जो पाँचवें निज़ाम अफजलुद्दौला बहादुर जिन्होंने काबे शरीफ में मक्के मुअज़्ज़मा में रुबात का इंतज़ाम किया था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी हसन भाई बोल रहे थे कमाई के ताल्लुक़ से, शरीफ साहब 2 किस्म की कमाई है, एक वो कमाई जो आपको दुनिया में छोड़ जाना है, एक वो कमाई जो हमेशा का ज़िंदगी वहाँ आपके साथ रहने वाली है। तो अफजलुद्दौला बहादुर ने ऐसी कमाई की ता क़यामत तक लोग जाएंगे, आज़मीन जाएंगे, उसमें ठहरेंगे, उसका अजर जो है उनको मिलता रहेगा, उनके ख़ानदान वालों को उसका अजर मिलता रहेगा। मैं ख़ास तौर पर इस मौके पर जनाब हसन शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दक्कन के आज़मीन की खिदमत करते हैं, और साथ ही साथ निज़ाम की जो औक़ाफ़ कमेटी है फैज़ भाई का और उनके अरकान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हज कमेटी के साथ, और सबका मकसद ये है कि आज़मीन हज को उनकी खिदमत हो, उनके पैसे बचें। और इस साल अभी हसन भाई ने जो कहा, गए साल पूरे पैसे बनने के बाद कुरान अंदाज़ी हुई थी, ड्रा हुआ था, सेंट्रल हज कमेटी से पैसे आने में कुछ ताख़ीर हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब के ये लोगों की कोशिश, ये लोगों की काविशों ने पहले ड्रा करने से हमारा हाजी 50-60 हज़ार जो भी फिक्स किया जाएगा वो कम जमा करने, वहाँ भी एक सहूलत पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह के मेहमान हैं, इसके अंदर निज़ाम के ख़ानदान का भी साथ है, हसन भाई का भी साथ है, यहाँ पर ऐसे बुज़ुर्ग हस्तियाँ बैठे हुए हैं ज़ाहिद अली ख़ान साहब से लेकर, और तमाम मीडिया के भाइयों से मैं ख्वाहिश करूँगा कि ये एक महकमा, एक ऐसा मजहबी महकमा है जहाँ पर अल्लाह के मेहमानों की खिदमत की बात की जाती है। इसके अंदर आप लोगों का भी ताउन की ज़रूरत है, सबके ताउन का ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। आज जुमला 281 कवर नंबर यहाँ पर उठाए गए हैं जो आपके सामने ऑनलाइन बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, बगैर किसी की सिफारिश, ना हज कमेटी का कोटा ना किसी का कोटा, आज 221 कवर नंबर हुए हैं। जुमला अल्हम्दुलिल्लाह गए साल
534 आदमी थे, तो इस साल 710 आदमी उसमें रहेंगे, जिसके अंदर ये निज़ाम का स्टेट है। तेलंगाना के 33 अजला, कर्नाटका के 5, कर्नाटका के 4 और महाराष्ट्र के 8, जुमला जो है 45 अजला पर मुश्तमिल है। वहाँ के खुशनसीब आज़मीन के नाम इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में हमारे टेलीग्राम ऐप पर उनके नाम आ जाएंगे और उनको बाद में जो भी हिदायत है स्टेट हज कमेटी की तरफ से हिदायत दी जाएगी कि कितने पैसे कम बनना है। इंशाअल्लाह ताला मुबारकबाद देता हूँ उन हाजियों को जिनका नाम आज कुरान में उठा है। अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए और तमाम कामों में आसानी फरमाए।